الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ کے اسباق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات کو میں پڑھ رہا تھا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ فلسطین یا بیت المقدس کو حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور حضرت نے اللہ کے حکم سے عمالقہ سے یہ وادی، وہ مسجد کا مقام، وہ سرزمین جسے دنیا فلسطین بیت المقدس سے یاد کرتی ہے، وہ واپس لی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے بڑے مختصر واقعات ملتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت یوشع علیہ السلام یہ محترم کے جانشین ہوئے، اور پھر وہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمائی تھی اور بنی اسرائیل رک گئے تھے، وہ ہمت نہ کر کیے، تو قدرت نے انہیں وادی تیہ میں قید رکھا۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا سے جب پردہ فرمایا، وہ لوگ وادی تیہ میں ہی قید تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جو وادی طے میں قید تھے، وہ پرانی پیڑھی تو تقریباً ختم ہوئی اور نئی پیڑھی آئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو قدرت نے نبوت بخشی، اور اللہ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ چلو، وہ اپنے بڑوں کا جو کام رکا ہوا تھا اس کو پورا کرو جو وہ چھوڑ گئے تھے۔ تو شان اللہ کی کہ بنی اسرائیل کی وہ نئی پیڑھی حضرت یوشع علیہ السلام کی آواز پر اللہ کی توفیق سے آگے بڑھی، اور قدرت نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اور جسے دنیا فلسطین کہتی ہے یا بیت المقدس کہتی ہے وہ فتح ہوا، عمالقہ بھاگ گئے، بلکہ علماء نے لکھا کہ اور بھی آگے بڑھے یہ حضرات۔ اس کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو سرخیاں قائم فرمائی ہیں حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات پر، اور اس کے بعد یہ باب ختم ہے۔ البتہ اس موقع کی مناسبت سے میں نے گزشتہ سے پوستہ جمعہ چند باتیں بیت المقدس یا فلسطین کے حوالے سے عرض کی تھیں، تو جہاں میں نے سبق چھوڑا تھا وہیں سے میں تھوڑا سا دہراؤں گا۔
مسجد اقصیٰ کی تاریخ انشاءاللہ آگے آئے گی، جب اللہ نے زندگی دی اور اللہ کو منظور ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو میں مکمل وہاں پہ دہراؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی فلسطین کے حوالے سے چند باتیں سنیں، چونکہ یہ ایک مقام رکھتی ہے زمین، بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ کلام پاک میں جہاں کہیں اللہ تعالی برکت والی زمین کا ذکر فرمائے تو مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ اس مقام پر مراد فلسطین ہوتا ہے۔ اس پاک جملے سے بھی یہ بات انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے، اور خوب سمجھ سکتا ہے کہ فلسطین کی زمین کا ایک خاص مقام ہے۔ جو بات میں گزشتہ سے پوستہ جمعہ پڑھ رہا تھا اور وقت ختم ہوا تھا وہیں سے آگے سنیں، میں عرض یہ کر رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے فلسطین کی زمین پر جسے حکومت کہیں، حکمرانی کہیں، یہ قدرت کی طرف سے ملی حضرت ابراہیم کو علیہ السلام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے، تاریخ کی کتابوں میں ایک تیسری شخصیت کا بھی ذکر ملتا ہے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے وہ دو مشہور ہوئے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے چلی، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد اپنے سلسلے سے آگے بڑھی، وہ تاریخ کے پنوں پر بنی اسماعیل کہلائی، وہ آباد ہوئے حرم میں۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان سے جو اولاد آگے چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اس لیے کہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب ہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور حضرت ہی کی آگے جو اولاد چلی یہ بنی اسرائیل کہلائے، اور یہ فلسطین کے جو علاقے تھے اس طرف آباد ہوئے۔ لیکن خلاصہ اس ساری بحث کا یہی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، چاہے وہ بنی اسماعیل ہوں چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا تھا حضرت ابراہیم سے کہ فلسطین کی زمین کی حکومت یا بیت المقدس پر حکومت ہم آپ کی نیک اولاد کو بخشیں گے۔ اب جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، فلسطین یا بیت المقدس جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا موروثی حق ہے، ہم حضرت اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، اور اسرائیل حضرت یعقوب تھے اور حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، لہٰذا یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بیت المقدس یا فلسطین پر حکمرانی کریں۔ اچھا، یہاں پر بعض حضرات نے اس موقع پر کلام پاک کی آیت کو بھی پیش فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ پاک زمین میں،
اب ان پاک جملوں سے بھی ان لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر آج وہ بیت المقدس یا فلسطین ان کے پاس ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو تسلیم کریں، ان کو قبول کریں اور اس حوالے سے ان کے ساتھ سمجھوتا کریں۔ اچھا، ظاہر طور پر یہ الفاظ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہی فرما رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیلی تھی۔ لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیں، حضرت یوشع علیہ السلام نے جب فلسطین کو فتح فرمایا تو ایک بات تو مانی ہوئی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی تب تک جنم نہیں ہوا تھا۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ حضرت عیسیٰ تو تب نہیں آئے تھے۔ اچھا، جب حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو عیسائیوں کے ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جہاں تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تب پیدا نہیں ہوئے تھے جب حضرت یوشع کا دور تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیوں بعد آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی صدیوں بعد حضور علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ اس وقت فلسطین کو حضرت یوشع علیہ السلام نے فتح فرمایا اور بنی اسرائیل کے سپرد فرمایا۔ لیکن یہ ذرا سمجھیں کہ آج جن میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے نا، وہ چاہے آپ کسی لحاظ سے بھی کہہ لیں، وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان آیا ہوا ہے، اور اب جو ہمارے دل کے ٹکڑے ان سے الجھ رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے، ان کو نہ صرف وہ بلکہ ہمارے والے بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیں بھئی یہ ویسے تھی تو میراث ان کی، آخر حضرت یوشع نے بھی تو یہی فرمایا تھا کہ آگے بڑھو اور اپنے باپ دادا کی میراث وراثت حاصل کرو۔ ایک بات۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کلام پاک میں آخر حضرت موسیٰ خود ہی تو بنی اسرائیل سے فرما رہے تھے، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو یہ دیکھو تو صاف قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ قرآن پاک کی جو پاک وحی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اتری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو بھی سمجھوتا کر لینا چاہیے کہ یہ ان کا موروثی حق بنتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ خداوندی تھا وہ یہ تھا کہ بیت المقدس یا فلسطین ہم آپ کی نیک اولاد کو بخشیں گے۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہن میں آپ رکھیے کہ یہودی یہ اہل کتاب ہیں۔ کلام پاک میں اہل کتاب کی جو اصطلاح ہے یہ ان دونوں کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے اور اب کے لیے بھی ہے، یہ یاد رہے۔ بعض لوگوں نے اب یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ مطلب ان کی کتابیں تو تحریف شدہ ہیں تو لہذا یہ اہل کتاب تحریف شدہ ہیں۔ تحریف شدہ تب بھی تھی، حضور کے زمانے میں بھی تو تحریف شدہ تھی نا، ہے یا نہیں بولے؟ تب بھی تو، اچھا جب تحریف شدہ تھی تو تب بھی تو قرآن نے انہیں اہل کتاب ہی کہا ہے، تو پتہ چلتا ہے تحریف شدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور تحریف شدہ تھیں لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے ان کو اہل کتاب کہا ہے۔ تو یہ اصطلاح جو اہل کتاب کی ہے، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلام پاک کی یہ اصطلاح جس کو اہل کتاب کہتے ہیں یہ دو کے لیے ہی ہے، ایک یہودیوں کے لیے ہے اور یا عیسائیوں کے لیے ہے۔ بھلے ان کی کتابیں تحریف شدہ ہوں، یہ حضور علیہ السلام کے پاک زمانے میں بھی تحریف شدہ ہی تھیں، اس کے باوجود قرآن نے ان کو اہل کتاب کہا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا ان کے ہاں جو تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ مشہور عقیدہ ہے 3 and 1 and 1 and 3 یہ اسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس عقیدے کے ہوتے ہوئے اب ان کو اہل کتاب، بھائی دیکھیں ان کا جو عقیدہ 3 and 1 and 1 and 3 ہے یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، تبھی تو قرآن پاک نے اس کو ثالث و ثلاثہ کا لفظ کہہ کے یاد کیا ہے، ذکر کیا ہے۔
تو یہ عقیدہ تو ان کا تب بھی تھا، ثالث و ثلاثہ تھا، اس کے باوجود قرآن پاک نے ان کو اہل کتاب کہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ بولیں۔ اب آگے سنیں، یہ اہل کتاب دو ہیں۔ بعض حضرات نے ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی اہل کتاب میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک کی یہ اصطلاح ان کے لیے نہیں ہے، محققین علماء کا یہی فیصلہ ہے۔ بعض حضرات نے کوشش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں۔ بھئی کیوں اہل کتاب ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے پاس تورات اور انجیل یا اناجیل ہیں، تو اسی طرح ان کے پاس وید ہیں، اور انہوں نے یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وید بھی عین ممکن ہے کہ اپنے زمانے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے ہوں۔ لیکن علماء محققین کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ بحث اپنی جگہ کی ہے، لیکن ہندو اہل کتاب نہیں ہے۔ کلام پاک کی یہ اصطلاح ان کے لیے نہیں ہے۔ خیر، جو بات یہودیوں کے میں عرض کر رہا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا بیت المقدس کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے کبھی بھی مسئلہ یعنی کھینچا تانی نہیں ہوئی۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک سے بھی بہت پہلے، یہ غالباً دوسری صدی عیسوی کی بات ہے۔ دھیان دیجئے، اگر دھیان ہٹے گا تو باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ دوسری صدی ابھی آپ اور ہم 21ویں صدی سے گزر رہے ہیں نا، عیسوی لحاظ سے یہ 21ویں صدی جا رہی ہے، اسلامی لحاظ سے 15ویں صدی جا رہی ہے۔ دوسری صدی عیسوی میں سلطنت روما نے ان کو مار کے وہاں سے بھگا دیا ادھر ادھر۔ اچھا، جب دوسری صدی عیسوی کی بات ہے تب تو حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، تب حضور نہیں پیدا ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیسوی لحاظ سے 6ٹھی صدی میں پیدا ہوئے ہیں۔ کون سی صدی میں ہوئے ہیں؟ 6ٹھی صدی میں۔ تو جب دوسری صدی میں سلطنت روما نے ان کو مار کے ادھر ادھر بھگا دیا تھا، تو دوسری صدی اور حضور پیدا ہوئے 6ٹھی صدی میں، تو حضور کی پیدائش میں کتنی صدیاں ہوئیں؟ 400 سال ہوئے۔ تو تب تو حضور کی بات ہی نہیں تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سلطنت روما نے ان کو مارا، یہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ یہ حضرت یوشع علیہ السلام کے بہت بعد کی باتیں ہیں۔ جب آئی اپنا اللہ تعالی رحم فرمائے 4تھی صدی عیسوی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے 6ٹھی صدی عیسوی میں، لیکن جب 4تھی صدی عیسوی آئی تو قسطنطین اعظم ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطنت روما کا تھا، لیکن اس نے 4تھی صدی میں عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اچھا، جب عیسائی مذہب قبول کر لیا، پھر یہ چھاتے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اتنا بڑا بادشاہ جب عیسائی ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جب مذہب کو حکومت کا ساتھ ملے، پھر یہ چھاتے گئے۔ اچھا، یہ تو چھاتے گئے لیکن ان کو مٹاتے گئے یا بھگاتے گئے۔ کن کو؟ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے عیسائیوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل ہیں۔ میری آج کی گفتگو یہ عام نوعیت سے تھوڑی ہٹ کر ہوگی، اس لیے تھوڑی مشکل بھی لگے گی آپ کو، لیکن یہ چیزیں عموماً بیان ہوتی نہیں ہیں۔ وہ ان کو یعنی عیسائیوں یہودیوں کو اس زمانے کی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتے تھے۔ دھیان دینا میری طرف، آپ کا اور ہمارا جو عقیدہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ محترم پر موت ابھی نہیں آئی، نہ حضرت قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے امتی اور خلیفہ بن کر اس دنیا میں واپس آئیں گے۔ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کے دلائل اپنے موقع پر آئیں گے انشاءاللہ۔ عیسائیوں کے ہاں یہ بھی یاد رہے، یہ ذہن میں رکھیے گا،
صرف ہم مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور قیامت سے پہلے آئیں گے، یہ عقیدہ عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، آج بھی ہے، البتہ ایک فرق رکھتے ہیں وہ۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے ان کو قتل کیا تھا، نہ انہوں نے ان کو صلیب دی تھی، بلکہ ان کو خود شک پڑا تھا۔ اللہ جی پھر کہاں فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، ہم نے ان کو اٹھا لی۔ اٹھایا کہاں؟ آسمان۔ یہ حدیث شریف میں ہے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث طیبہ، وہ حدیث پاک ڈھونڈ کے تلاش کر کے سامنے لے آئے تھے اپنے زمانے میں۔ خیر یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گی یہ باتیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا ہمارا یہ عقیدہ، ہاں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر قتل ہوئے، اس کے بعد وہ دفن ہوئے، پھر 3 دن یا رات قبر میں رہے، اس کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر گئے ہیں اور پھر قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ یہ وہ فرق کرتے ہیں۔ ان دو شکوں پر آ جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ آسمانوں پر بھی ہیں اور قیامت سے پہلے واپس بھی آئیں۔ البتہ عیسائیوں نے چونکہ یہ بات مانی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا صلیب دے کر، اب ان کے خلاف جو اس زمانے میں کارروائی کی گئی وہ بقول اس زمانے کے اہل کتاب کے یہودیوں نے کروائی اور کی تھی، اس لیے اس زمانے کے عیسائی ان کو حضرت عیسیٰ کا قاتل سمجھتے تھے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے قتل کے قائل تھے نا۔ اچھا جب اپنا قسطنطین اعظم جب عیسائی ہوا، ان کی شامت آ گئی، وہ مار مار کے بھگا دیے، کوئی کیا کر دیا ان کے ساتھ۔ اچھا اب پھر فلسطین کا کیا سوال رہنا تھا، وہ تو گئے بیچارے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک سے 200 سال پہلے کی بات ہے، تو پھر حضور کی بات تو نہیں ہے، پھر فلسطین یا بیت المقدس ان کے پاس کہاں ہے؟ اچھا جب قسطنطین اعظم آیا تو ظاہر بات ہے جب فلسطین اس کے پاس آ گیا تو بیت المقدس بھی اس کے پاس آ، جب اس کے پاس یہ سلسلہ آیا تو ظاہر ہے اب یہ چیز میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے عرض کی تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا پر، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس زمانے میں سامنے جو تھے نا 3 بر اعظم تھے، نہ آسٹریلیا تب سامنے تھا، نہ ہی بر اعظم امریکہ سامنے تھا۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، صحابہ کی حیات طیبہ میں 3 بر اعظم سامنے تھے، ایک ایشیا، ایک یورپ اور افریقہ، یہ 3 بر اعظم سامنے تھے۔ یہ آسٹریلیا امریکہ تو تب دریافت نہیں ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پوری دنیا کے اوپر 2 سلطنتیں راج کر رہی تھیں، جنہیں اس زمانے میں آج کی اصطلاح کے لحاظ سے سپر پاور کہا جاتا تھا۔ جی یہ 2 تھے، ایک ان میں سلطنت رومائی تھی، رومی جو کہلاتے تھے، روم والے، اور دوسرے کسرا والے تھے۔ ان کو کیسر والے کہتے تھے، ان کو کسرا والے کہتے تھے، وہ ایران والے جن کو آپ اور ہم کہتے تھے۔ اچھا یہ باقی جو تھے نا، باقی جو دنیا، وہ کچھ ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ، جیسے ایک پرانا دور گزرا ہے نا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، سپر پاور کے لحاظ سے دنیا میں 2 طاقتیں مانی جاتی تھی، ایک وائٹ ہاؤس والے اور دوسرے، اچھا باقی تو ہم اور آپ چھوٹے موٹے، کوئی ادھر اور کوئی ادھر، میں خاص حکومتیں جو تھیں وہ تو یہی تھیں 2 بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ 2 تھے، ابھی تک اتنی طاقت نہیں آئی تھی کہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، حکومت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بخشی، لیکن ظاہر ہے ابھی اس زمانے میں اتنی طاقت تو نہیں آئی تھی۔ عرب میں آئی،
اس کے بعد جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت رفیق دم ہجرت آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال رہا. حضرت بھی اس دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کا زمانہ خلافت لگ بھگ 10 سال رہا. حکومت اسلام پھیلتی چلی گئی. اب پھر جب یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خلفائے راشدین آئے, اور یہ یاد رکھیے گا اہل سنت و جماعت کے ہاں خلفائے راشدین کی جو اصطلاح ہے یہ 4 کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ان 4 کے بعد والے جو حضرات ہیں ان پر کچھ نہ کچھ بحثیں آتی ہیں. یہ 4 پر کوئی بحث نہیں ہے. اس لیے ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کی اصطلاح مسلمانوں میں 4 حضرات کے لیے چلی ہے. حضرت رفیق دم ہجرت ہیں, حضرت عمر بن خطاب ہیں, حضرت عثمان بن عفان ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ 4 حضرات خلفائے راشدین تھے. ان کے زمانہ خلافت میں کیسر والے بھی ختم اور کسرا والے بھی ختم. کیسر کے ہاں بھی حضور کا نام آیا پرچم, اور کسرا والوں کے ہاں بھی حضور کا نام آیا پرچم. دونوں سلطنتیں دم توڑ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے بعد حضرت حسن آئے. حضرت حسن لگ بھگ 6 ماہ رہے, اور حضرت حسن نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیا. یہ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. حضرت معاویہ کے ہاتھ پر جب حضرت حسن نے بیعت کر لی, خلافت حضرت معاویہ کو ملی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا لے کر آگے بڑھے. یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا تو اس زمانے کے عیسائی مورخوں نے لکھا تھا, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس زمانے میں دنیا میں کتنے بر اعظم سامنے تھے؟ 3. اس زمانے کی عیسائی مورخوں نے لکھا تھا کہ 50 سال جسے نصف صدی کہتے ہیں, نصف صدی میں مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ کے کلمے کو آدھی دنیا تک پہنچایا ہے. آپ اس زمانے کے نقشے اٹھا کر دیکھیں, اب بھی ملتے ہیں. ایک طرف آدھی دنیا, اس میں سارے کافر, دوسری طرف پوری آدھی دنیا پر اسلامی پرچم تھا, حضور کا پرچم تھا صلی اللہ علیہ وسلم. خیر اللہ نے اگر زندگی دی تو یہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گی یہ چیزیں. کہنے کا مقصد یہ تھا, یہاں تک بات سمجھ آئی ہے میری؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اب آگے سنیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, روما والوں نے ان کو مار مار کے ادھر ادھر بھگا دیا اس سے پہلے. پھر اس کے بعد جب قسطنطین اعظم آیا تو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتا تھا ان کو, باقیوں کو اس نے ادھر ادھر یا مار دیا یا بھگا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس زمانے میں بیت المقدس یا فلسطین پر عیسائیوں کی حکومت تھی, یہودیوں کی نہیں. ان کو تو میں نے ابھی عرض کیا 400 سال پہلے روم والوں نے مار کے بھگا دیا, 200 سال پہلے قسطنطین اعظم نے باقی کسر نکال دی. حضور جب اس دنیا میں پیدا ہوئے, دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے زمانے میں سن 16 ہجری میں یہ تفصیلات نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ کروں گا, دھیان دینا. سن 16 ہجری میں, اچھا ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا نا, بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا, ہجری کے لحاظ سے کتنا سن بنتا تھا بتاؤں تو یاد رہے گا؟ سن 11 ہجری. سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. آئی سن 16 ہجری, کتنے سال ہوئے حضور کو اس دنیا سے پردہ فرمائے؟ 5. تب بیت المقدس کا مسئلہ سامنے آیا, فلسطین کا. جب بیت المقدس کا مسئلہ سامنے آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں تھے, اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے پوستہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہیں باہر, مدینے سے باہر, حرم سے باہر آباد بھی نہیں ہونے دیتے تھے. حضرت نے صحابہ پر پابندی رکھی ہوئی تھی کہ آپ لوگ حرمین میں ہی آباد رہیں گے. حالانکہ بعض صحابہ نے حضرت سے اجازت بھی مانگی, حضرت نے اجازت نہیں دی. فرمایا آپ لوگ مدینے میں رہو, آپ لوگ حرم میں رہو.
باقی جس نے جہاں جانا ہے مرضی کرے، آپ نہیں جا سکتے. یہ منشا حضرت عمر بن خطاب تھے نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے پیچھے منشا کیا تھی وہ میں نے تب عرض کر دی تھی. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا مسلمان بیت المقدس تک نکلے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے ایمان والوں کے قبلے دو رہے، ایک مسجد حرام اور دوسری مسجد اقصی. جب وہاں پر مسئلہ پہنچا، اچھا ابھی میں نے عرض کیا وہاں حکومت کس کی تھی؟ یہودیوں کی تھی، عیسائیوں کی تھی نا. اچھا وہاں کے عیسائی جو تھے نا پادری صاحبان اس زمانے کے، وہ اس زمانے کے مسلمان مجاہدین اور ان کے سربراہ سے ملاقات انہوں نے کی. انہوں نے کہا دیکھیں ہماری بات سنیں، دھیان دینا یہ تاریخ میں ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جہاں تک مسئلہ ہے آپ کا یا ہمارا، اس جگہ کو آپ بھی پاک سمجھتے ہیں، اس جگہ کو ہم بھی پاک سمجھتے ہیں، یہ جگہ آپ کے لیے بھی خاص ہے، یہ جگہ ہمارے لیے بھی خاص ہے. ہم آپ کو صرف ہاتھ بہاتھ اس کو لینے نہیں دیں گے. اچھا تاریخ کے یہ پنے بتاتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اس زمانے کی عیسائی پادریوں نے اور عیسائیوں نے مسلمان مجاہدین سے کہا تھا کہ اگر آپ زور آزمائی کے ساتھ یہ جگہ ہم سے بیت المقدس لینا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ہم اپنا آخری خون کا قطرہ تک بہا دیں گے، اس لیے کہ یہ جگہ ہمارے لیے مقدس ہے. ان کی بات سمجھ آئی؟ اچھا مسلمان مجاہدین نے ان کی بات سنی. اچھا یہ بھی تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ اس زمانے کی عیسائیوں کے سامنے کوئی اہل کتاب یہودی نہیں بیٹھے ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ کے امتی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ایک چیز تو یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا، ڈر اور خوف کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ہم لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، گھبرا بھی جاتے ہیں، مصلحت کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے ہاں ڈر وغیرہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح بات ہے یا غلط؟ یہ علماء نے لکھا ہے یہ حضور کا صدقہ تھا. مجھے ایک بات یاد ہے، میں ڈر بھی لگ رہا ہے کہتے ہوئے، کہیں تو میں بتا دوں. آپ کو یاد ہوں گے مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ جو شہید ہوئے کئی سال پہلے، حضرت کی زندگی میں یہ اکوڑا کھٹک گئے تھے نا دارالعلوم حقانیہ. ان کے والد صاحب ہوتے تھے شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور میں نہیں جانتا آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، محترم کے جو والد صاحب تھے شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے. تو مولانا سمیع الحق، دیکھیں آج میں آپ سے کروں گا باتیں، تقاریر ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی انشاءاللہ اگر آئندہ رہے. سنیں، مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ جاپان کے کچھ لوگ انٹرویو کرنے آئے. بڑی پرانی بات ہے یہ. انہوں نے آ کر کچھ باتیں کی جاپان اور وائٹ ہاؤس کے بارے میں وہ نہیں دہرا سکتا، مناسب نہیں ہے بڑی دلچسپ وہ، لیکن ظاہر ہے اب ڈر بھی لگتا ہے، اب ہم وہ تو نہیں ہیں. تو انہوں نے انٹرویو کرتے کرتے کچھ باتیں کی. اچھا ایک چیز تو مانی، وہ تو سب کو پتا ہے، اب وہ اس میں چھپانے والی تو کوئی ایسی بات ہے نہیں. جو ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر ایٹم چلے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد جو نقش ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے. اس حوالے سے جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ان انٹرویو والوں نے ایک بات کہی تو مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر پتہ ہے جاپان والوں سے کیا کہا تھا؟ مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ نے جاپان والوں سے کہا تھا کہ ہم آپ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، آپ لوگ ڈر گئے ہو. سننا، یہ اس شخص کی بات بتا رہا ہوں. فرمایا آپ لوگ ڈر گئے ہو، یہ ڈر ایسے نہیں نکلے گا. سوال پیدا کیسے نکلے گا؟ فرمایا ایک ہی حل ہے، حضرت محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آؤ، ہر ڈر نکل جائے. یہ محترم نے صحیح بات کہی تھی، غلط بات کہی؟ بڑے عجیب و غریب ان کے وہ سوال و جواب ہیں. اب
کبھی نجی محفل میں بات ہوئی تو بتاؤں گا، اب یہاں تو نہیں سنا سکتا، ویسے بھی ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا سنا ہے۔ اچھا خیر، جو بات عرض کر رہا تھا، وہاں مسلمان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں بھائی بات یہ ہے، ہاتھ آزمائی کی بات کو چھوڑو، چاہتے کیا ہو؟ سمجھ آئی مجاہدین کی بات؟ چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا چاہتے یہ ہیں کہ ہماری کتابوں میں اس زمین کو فتح کرنے کے ایک خلیفے کی آمد کا ذکر ہے، اور ان کی نشانیاں ہیں کہ وہ جب اس کو فتح کرنے آئیں گے تو ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، ہمارے ساتھ پنگے آزمائی مت کرو، ہمارا بھی نقصان ہوگا، آپ کو بھی جانیں جا سکتی ہیں، ان کو بلا لو جو آپ کے خلیفہ ہیں، ان کو بلا لو، ہم ان کو دیکھیں گے، گر وہ نشانیاں ان میں ہوئیں، ہم بغیر کسی ہاتھا پائی کے بیت المقدس فلسطین کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ تاریخ میں ہیں، یہ تو بڑی مشہور تاریخ، آپ نے شاید پڑھی سنی بھی ہوگی۔ کون آئے؟ حضرت عمر آئے نا۔ اچھا، اور آپ کو یاد ہوگا یہ تو محترم کی زندگی اور سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک سواری تھی اور دو سوار تھے، جب فلسطین پہنچے اور بیت المقدس سامنے آیا، سواری کی باری کس کی آئی؟ آقا کی آئی کہ غلام کی آئی؟ اچھا، جب سامنے آئے تو بعض علماء نے تو یوں بھی لکھا ہے کہ یا وہ انداز خطابت بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض حضرات کے تذکروں میں ہے تو صحیح کہ عیسائیوں کی نظر اوپر سوار پر تھی کہ بھئی، تو مسلمان مجاہدین نے فرمایا کیا بات ہے، آپ کے چہرے سوالیہ نشان کیوں بنے؟ انہوں نے کہا بھئی وہ جو نشانیاں وہ تو ادھر، فرمایا سوار کی طرف نہیں دیکھو، مہار والے کی طرف دیکھو۔ اچھا، جب دیکھا تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ ایک ایک نشانی بقول تاریخ کے حضرت عمر بن خطاب میں تھی، وہ پیوند لگا کرتا۔ اچھا، جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی، ہمارا یہ لیں، بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ اس وقت سے لے کر ابھی میں نے بتایا یہ کون سی سن ہجری کی بات ہے؟ سن 16 ہجری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے کتنے سال ہوئے تھے؟ 5 سال۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب بیت المقدس اور فلسطین کی چابیاں آئیں، اچھا، اب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا فلسطین پر آیا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بیت المقدس کی چابیاں یہودیوں سے مسلمانوں نے لی تھی؟ عیسائیوں سے؟ اچھا، لڑ کے لی تھی یا ان کی شرط کے مطابق اور نشانیوں کے مطابق ملی تھی؟ ایسی بات ہے یا نہیں؟ پھر انہوں نے اس زمانے کے جو عیسائی تھے، انہوں نے حضرت عمر سے معاہدہ جو کیا تھا اس زمانے میں، اچھا شاید پھر تو موقع آئے یا نہ آئے، لیکن میں اتنا بتا دوں، اس زمانے میں جو ان حضرات میں اور حضرت عمر میں شرطیں طے پائی تھیں نا، ان میں ایک شرط ان عیسائیوں نے جو رکھی تھی وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ اس زمانے کے عیسائیوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم وہ نشانیاں جو ہماری کتابوں میں ہیں، سننا غور سے، وہ نشانیاں جو ہماری کتابوں میں ہیں ان کی بنا پر ہم بیت المقدس یا فلسطین آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ اقرار کریں گے اور دستخط کر کے آپ دیں گے۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کوئی یہودی یہاں آباد نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں؟ اب پھر یہ موروثی حق والی کیا بات رہ گئی؟ رہ گئی ہے؟ آپ بتاؤ۔ حضرت عمر نے تسلیم کیا تھا اس بات۔ اچھا چلیں، اب ایک بات ہے، یہ جو کلام پاک کی آیت پیش کی ہے نا صاحب نے کہ بھائی اپنا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے یا قوم، حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا اے قوم ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ پاک زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ تو ان کا حق ہے۔ اچھا، حضرت عمر نے ان عیسائیوں کی شرط کو مانا تھا یا نہیں؟ دستخط کیے تھے یا نہیں؟ کیے تھے نا۔ اچھا، یہ والی جو کلام پاک کی آیت ہے یہ سورۃ مائدہ کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت عمر نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا؟ بولو، تو یہ آیت رہ گئی تھی حضرت عمر کے سے؟ تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ آیت کلام پاک میں موجود ہے، تو جن کا موروثی حق ہے میں قبضہ کر رہا ہوں؟ نہیں بات آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ اس لیے یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ جب محترم نے شرط آیا تو پتہ چلتا ہے اس آیت کا وہ معنی ہی نہیں ہے جو ہم اب لے رہے ہیں۔
سمجھ آئی بات؟ یعنی اس لیے کہ کلام پاک کی آیتوں کے معنی میں اور آپ خوب سمجھیں گے یا صحابہ صحیح سمجھیں گے؟ اچھا، جب یہ ان کو اپنا فلسطین، وہاں سے فلسطین پر یا بیت المقدس پر حضور کا کلمہ آیا، حضور کا جھنڈا آیا، ابھی میں نے بتایا یہ کون سی سن ہجری کی بات ہے؟ سن 16۔ چلتے چلتے 4 صدیاں گزری۔ کتنی؟ صحابہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک سوال ہے تاریخی طور پر کہ آخری صحابی نے کب یہ دنیا چھوڑی؟ سوال سمجھ آیا؟ جواب بتاؤں تو یاد رکھو گے؟ تاریخی طور پر 2 یا 3 اقوال ملتے ہیں، البتہ ہم ایک قول لے لیتے ہیں جو مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ نے فن اسماء الرجال میں لکھا ہے کہ آخری صحابی نے سن 110 ہجری میں یہ دنیا چھوڑی۔ کب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دنیا سے پردہ فرمائے 100 سال بعد آخری صحابی نے یہ دنیا چھوڑی۔ تو صحابہ کے دور میں یہ مسئلہ نہیں آیا تھا۔ تبع تابعین، آپ کو پتا ہے پہلے صحابہ کے نقش پا پر جو چلے وہ تابعین، تابعین کے قدموں پر جو چلے وہ تبع تابعین۔ تبع تابعین تقریباً 3 صدی تک آئے ہیں۔ کتنی صدی تک؟ اور آپ نے حضور کا یہ فرمان تو سنا ہے نا کہ خیر القرونی کرنی، سب سے بہتر دور حضور نے فرمایا ہمارا دور ہے زمانہ۔ پھر حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ خیر القرون کا دور گزرا۔ لیکن جب فلسطین مسلمانوں کو ملا بیت المقدس تو 4 صدیوں بعد، اب ذرا دھیان دینا، صحابہ کی بات رہی، صحابہ تو جا چکے تھے، تابعین کی رہی، بولو تبع تابعین کی رہی، 4 صدیوں بعد کچھ عیسائی سامنے آئے، بقایا وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ